بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 39 ہے، جس کا عنوان ہے حیاتیات میں مسلمانوں کی خدمات۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے فلکیات میں مسلمانوں کی سائنسی کارنامے، مسلمانوں کی خدمات اور ان کے کارہائے نمایاں پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم حیاتیات میں مسلمانوں کی خدمات کا تذکرہ کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں حیاتیات میں مسلمانوں کی کیا کیا خدمات رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے حیاتیات کا معنی اور مفہوم دیکھتے ہیں۔ تو حیاتیات کو انگریزی میں بیالوجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اصطلاح میں بیالوجی سے حیاتیات سے مراد ایک ایسا علم ہے جو زندگی اور حیات کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے۔ یعنی جس علم میں زندگی کے بارے میں، حیات کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو حیاتیات کہا جاتا ہے۔ اس علم کی دو بڑی شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ ہے بوٹنی یعنی علم نباتات، اور دوسری ہے علم حیوانات، زوالوجی جسے کہتے ہیں۔ تو جو یہ علم نباتات ہے، اس میں جو نباتات زمین پر اگتی ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، یا زمین پر کوئی بھی چیز اگنے والی جو ہوتی ہے اس سے بحث کی جاتی ہے، تو اس کو بوٹنی یا علم نباتات کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی علم حیوانات جو ہے زوالوجی، اس میں مختلف جانوروں سے بحث کی جاتی ہے، اور قرآن پاک میں مختلف جانوروں کا ذکر بھی موجود ہے، اور قرآن پاک میں 6 صورتیں جانوروں کے نام سے ہی موسوم ہیں، جیسے بقرہ گائے کو کہتے ہیں، انعام جانوروں کو کہتے ہیں، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، نحل شہد کی مکھی کو، عنکبوت مکڑی کو، اور فیل ہاتھی کو۔ یہ 6 صورتیں ہیں جو جانوروں کے نام پر ہی ہیں۔ تو اس طریقے سے حیاتیات کی 2 قسمیں بن گئی، 2 شاخیں بن گئی، علم نباتات اور علم حیوانات۔ تو اب ہم حیاتیات میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو شروع میں اسلام کی جب ابتدا ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، تو اس طرف توجہ نہ ہو سکی۔ کیونکہ اسلامی مملکت کا قیام، اسلامی مملکت کا انتظام، جہاد اور مختلف فتنے، سارے مسلمان ان چیزوں میں مصروف رہے تھے، اس لیے اس طرف توجہ نہ ہو سکی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو ان کے پوتے جن کا نام تھا خالد بن یزید، انہوں نے پہلی صدی ہجری میں یونان سے مختلف کتابیں منگوائیں، مختلف علوم پر تھیں وہ، تو ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ کروایا، کیونکہ وہ خود بھی بہت بڑا عالم فاضل تھا اور علم طب اور علم کیمیا کا ماہر تھا، اور اس کی دلچسپی ان علوم میں تھی۔ تو انہوں نے پھر یہ کتابیں وہاں سے منگوا کر ترجمہ کروائیں اور پھر ان سے مستفید ہوئے۔ اسی طریقے سے خلیفہ عبد الملک اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے بھی طب کے حوالے سے اور حیاتیات کے حوالے سے بہت سی کتابوں کا جو مختلف زبانوں میں تھی ان کا ترجمہ کروایا۔ ایسے ہی دوسری صدی ہجری جب شروع ہوئی تو اس میں یونانی فلاسفر کے دور میں ارسطو کی جو کتاب تھی تاریخ حیوانات، اس کو مسلمانوں نے عربی میں ترجمہ کیا اس کا، اور ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس سے مستفید ہوئے سارے مسلمان۔ یعنی یہ اب توجہ ہو رہی ہے علم حیاتیات کی طرف مسلمانوں کی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ عرب لوگ جو تھے وہ پہلے ہی حیاتیات سے تقریباً واقف تھے، جیسے اونٹ، گھوڑا، بھیڑ، بکری وغیرہ سے کا ان کو بخوبی علم تھا، اور ان کے مختلف علاج معالجے کا طریقہ بھی وہ جانتے تھے، ان کو مانوس کرنے کا طریقہ بھی وہ جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مختلف جنگلی جانوروں کو پالتو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی عربوں میں پایا جاتا تھا۔ جیسے اونٹ کو انہوں نے انسان سے مانوس کر کے اس سے بار برداری کا کام لینے لگے، تو یہ عربوں کا کام ہے، عربوں نے یہ سر انجام دیا ہے۔ ایسے ہی بھیڑ، بکری، گائے، گھوڑے کو، ان چیزوں کو سدھارنے کا کام جو ہے یہ بھی عربوں نے ہی کیا ہے تقریباً، یا عربوں کے جو قریب علاقے تھے ان میں یہ کام سر انجام پایا ہے۔ البتہ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس دور میں نباتات اور حیوانات کو طب سے الگ کرنا بڑا مشکل کام تھا، الگ الگ نہیں کیا جا سکتا ان کو، چونکہ اس زمانے میں اکثر سائنسدان جو ہوتے تھے وہ طب، حیوانات، نباتات، کیمیا اور دیگر علوم پر برابر دسترس رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی حیوانات کا ماہر ہے تو وہ طب کا ماہر نہ ہو، کوئی نباتات کا ماہر ہے تو وہ حیوانات اور طب کا ماہر نہ ہو،
کوئی کیمیا کا ماہر ہے تو وہ طب کے حوالے سے کچھ نہ جانتا ہو، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں ایک شخص کے اندر ہی یہ تمام علوم و فنون پائے جاتے تھے، یہ ایک شخص ہی ان تمام علوم و فنون کو سیکھتا تھا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی کیمیا کا ماہر ہے تو ساتھ میں وہ طب کا بھی، حیاتیات کا بھی ماہر ہوتا تھا، ان کو الگ کرنا مشکل کام ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو نباتات میں جو مسلمانوں میں ماہر لوگ گزرے ہیں، ان میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ جابر بن حیان کا ہے کہ انہوں نے کتاب الحدود لکھی، جس میں انہوں نے علم نباتات اور علم فلاحت یعنی زراعت وغیرہ کا بیان کیا ہے۔ ایسے ہی اگر اس میدان میں اور لوگوں کا ہم تذکرہ کریں تو ان میں ابو عبیدہ کا نام آتا ہے، جن کی پیدائش 110 ہجری میں ہے۔ ان کو اولیت حاصل ہے اس میدان میں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حیوانات پر تقریباً 100 کتابیں لکھی تھیں، جن میں سے تقریباً 50 جلدیں جو ہیں وہ صرف گھوڑے کے بارے میں تھیں۔ یعنی ان کی علم حیوانات پر اتنی دسترس تھی کہ 50 جلدیں صرف گھوڑے کے بارے میں معلومات انہوں نے فراہم کی تھیں۔ اور ایسے ہی اسی دور کے ایک بڑے حیاتیات کے ماہر گزرے ہیں جن کا نام ہے عبد الملک اسمعی، ان کی 122 ہجری کی پیدائش ہے۔ یہ اپنے وقت کے تقریباً تمام علوم پر ہی دسترس رکھتے تھے اور ان میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے تاریخ فطرت کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی، عربوں کی معلومات کو اکٹھا کر کے، اور حیوانات کی مختلف انواع کا مطالعہ کر کے انہوں نے اس کتاب میں دلچسپ معلومات دی ہیں۔ انہوں نے انسان کے علاوہ گھوڑے، بھیڑ، اونٹ، گائے اور جنگلی جانوروں پر متعدد کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے کتاب النبات والاشجار، یہ انہوں نے نباتات کے موضوع پر لکھی تھی۔ یعنی ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ حیاتیات کی 2 شاخیں ہیں، نباتات ہیں اور یعنی درخت وغیرہ، پودے وغیرہ، دوسرے ہیں حیوانات۔ تو انہوں نے دونوں پر ہی کام کیا ہے، جانوروں پر بھی اور نباتات پر۔ انہوں نے یہ کتاب النباتات والاشجار لکھی ہے۔ ایسے ہی ان کی اور بھی بہت سی تصانیف ہیں، جن میں خلق الانسان بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے انسان کے بارے میں، انسانی جسم کے بارے میں انہوں نے خاصی معلومات دی ہیں اس کتاب میں۔ ایسے ہی مسلمانوں میں ایک شخص گزرے ہیں جو نباتات کے اور علم حیوانات کے ماہر تھے، جن کا نام ہے عثمان عمر بن بحر الجاحظ۔ ان کی 255 ہجری میں وفات ہے۔ انہوں نے کائنات کے ارتقاء کے بارے میں، انسان کی جو حیات ہے اس کے ارتقاء کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے، اور حیوانات میں انہوں نے بتلایا ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ان کی ماحول سے ہم آہنگی ضروری چیز ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی ان کی خدمت ہے یا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے، جو آج بھی ان کے ماہر ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہ ان کی کتاب الحیوان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج بھی وہ دستیاب ہے، اور یہ ایک ایسا شاہکار ہے کہ اس دور میں حیوانات پر اس کے مقابلے میں کوئی دوسری تصنیف نہیں ہے۔ یعنی کتاب الحیوان آج بھی دستیاب ہے، اور ایک شاہکار ہے حیوانات کے موضوع پر وہ کتاب، جس سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑے حیوانات کے ماہر ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں حیوانات کے بارے میں وہ تمام معلومات دی ہیں جو عربی، فارسی، یونانی اور دیگر زبانوں میں اس وقت دستیاب تھیں، ان سب کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ ایسے ہی ان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پرندوں کی نقل مکانی کا مطالعہ کیا تھا، اور انہوں نے بتلایا تھا کہ پرندے بھی نقل مکانی کرتے ہیں موسم کے حساب سے، جہاں ان کو مناسب موسم ملتا ہے وہاں پر وہ اسٹے کر لیتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اگر وہاں بھی موسم مناسب نہ ملے یا موسم بدل جائے تو پھر وہ کہیں اور نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پرندوں کی نقل مکانی کا تذکرہ اور مطالعہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ ایسے ہی ابن سینا بھی ماہر حیاتیات گزرے ہیں، جنہوں نے کتاب الشفا لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حیوانات کی نفسیات اور ان کی فعلیات پر بحث کی ہے، اور چونکہ اصل میدان تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، ان کا طب تھا، لیکن چونکہ طب اور اس وقت جو حیاتیات تھی دونوں اکٹھے ہوتے تھے، تو اس لیے انہوں نے حیوانات اور نباتات وغیرہ پر اس اپنی کتاب میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی ابن بیطار کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ماہر نباتات اور حیوانات کے طور پر مشہور تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ خود بھی گھوڑوں کا علاج کیا کرتے تھے، حیوانات میں وہ ماہر تھے، اور گھوڑوں کے حکیم میں شمار ہوتے تھے، مشہور حکیم تھے گھوڑوں کے۔ ایسے ہی ابن بیطار کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ملکوں کا سفر کیا اور 1400 جڑی بوٹیوں پر ایک کتاب لکھی،
جس کتاب کا نام انہوں نے الجامع فی الادویہ المفردہ لکھا تھا، تفصیل سے ہم اس کا تعارف پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کتاب میں انہوں نے 1400 جڑی بوٹیوں پر اپنی تحقیق پیش کی تھی، جو انہوں نے تجربات کیے تھے، جو ان کے جڑی بوٹیوں کے اثرات تھے، جو ان کے خواص تھے، ان ساری چیزوں پر، یا کن بیماریوں میں وہ بطور ادویہ کے استعمال ہو سکتی ہیں، یہ ساری تفصیل انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن بیطار ماہر نباتات بھی تھے اور ماہر حیوانات بھی تھے۔ کیونکہ گھوڑوں کا علاج کرتے تھے اور ایسی جڑی بوٹیوں کے ماہر تھے، تو اس لیے جو بایولوجی ہے، حیاتیات ہے، اس کی دونوں شاخوں کے یہ ماہر ترین انسان گزرے ہیں، جو کہ ایک مسلمان تھے۔ ایسے ہی 7ویں صدی ہجری میں جو کہ 13ویں صدی عیسوی بنتی ہے، اس میں قزوینی، جن کا نام جو زکریا بن محمد القزوینی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات۔ یہ عربی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اور اس کے بعد میں مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہوئے تھے۔ تو اس کتاب کے انہوں نے 3 حصے کیے تھے، جس میں انہوں نے 130 حیوانات کا ذکر کیا تھا، اور حیوانات کو انہوں نے 5 جماعتوں میں تقسیم کیا۔ پہلی جماعت انہوں نے رکھی بار برداری کے حیوانات، جن پہ بوجھ وغیرہ لادا جاتا ہے۔ دوسری انہوں نے مویشی رکھی۔ تیسری جماعت انہوں نے درندوں کی رکھی۔ چوتھی انہوں نے اڑنے والے حیوانات کی رکھی، اور 5ویں انہوں نے حشرات الارض وغیرہ کی رکھی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ اس کے اندر انہوں نے بہت سے جانوروں پر، بہت سے حیوانات پر، جو کہ 130 جن کی تعداد ہے، اپنی تحقیقات پیش کی ہیں۔ ایسے ہی ایک مصنف گزرے ہیں جن کا نام ہے شمس الدین الدمشقی۔ ان کی کتاب ہے نجست الدہر فی عجائب البر والبحر، یعنی حیوانات، نباتات اور جمادات پر یہ ایک مکمل، یوں سمجھے، انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں ایشیا، افریقہ اور بلوچستان، سندھ، پنجاب وغیرہ کے دریاؤں میں پائی جانے والی جو چیزیں ہیں، جو حیوانات ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان میں پائی جانے والی جو مچھلیاں ہیں، ڈولفن اور دوسرے حیوانات جو ہیں، ان کا بیان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور پاکستان کے علاوہ سری لنکا، انڈونیشیا، چین، افریقہ وغیرہ میں اور یہاں کے جو سمندروں میں، دریاؤں میں حیوانات ملتے ہیں، ان کا بیان بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ یعنی یہ ایک انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اس کتاب میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے انسان یا انسان کی طرح کے جو حیوانات ہیں، ان کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا درجہ انہوں نے بندر، دوسرا بنمانس اور تیسرا انسان کو، یعنی یہ جو انسان کی نما کے جانور ہیں، انسان کی طرح کے جانور ہیں، ان کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ چونکہ بندر بھی انسان کی طرح ہوتا ہے، بنمانس بھی انسان کی طرح ہوتا ہے، اور انسان تو پھر انسان ہے، تو ان 3 درجوں میں ان کو تقسیم کیا ہے۔ ایسے ہی مغل حکمرانوں میں ہم دیکھیں تو ظہیر الدین بابر نے اپنی سوانح لکھی، یا اپنا روز رامچہ لکھا تھا جو انہوں نے، جو کہ تذکرہ بابری کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں جو حصہ حیوانات، درختوں، پھلوں، پھولوں وغیرہ پر مشتمل ہے، اس کا مطالعہ کرنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مظاہر فطرت سے کتنی دلچسپی رکھتے تھے، اور انہوں نے 1 درجن سے زائد پرندوں اور مینڈکوں، مچھلیوں وغیرہ کی عادات، ان کے خصائل اور ان کی جسمانی ساخت وغیرہ پر انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تو ایسے ہی وہ پھلوں اور پھولوں کے بڑے دل دادا تھے، انہوں نے باغیچے قائم کروائے، پورے باغ تعمیر کروائے۔ تو یہ ان کی دلچسپی کا حیاتیات میں اظہار ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نباتات اور حیوانات کے بہت شوقین تھے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی مسلمان حیاتیات کے ماہر گزرے ہیں، جن کا ہم یہاں پر تذکرہ نہیں کر سکتے وقت کی قلت کے باعث۔ تو بہرحال آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حیاتیات میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں، کون کون سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، کتابیں لکھ کر علم کو حیاتیات کے بارے میں انہوں نے محفوظ کر دیا ہے۔ حیاتیات کی ہم نے 2 قسمیں بنائی ہیں، علم حیوانات اور علم نباتات۔ یہ دونوں حیاتیات کی ہی 2 شاخیں ہیں۔ تو اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو ایک سوال تو یہی ہے کہ جی حیاتیات میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات بیان کریں، اور ایک اور سوال ہے کہ علم نباتات میں مسلمانوں نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو کریں۔ تو علم نباتات یا علم حیوانات یا حیاتیات کے نام سے ہی سوال پوچھ لیا جائے تو یہ سارا تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 40 میں انشاءاللہ ہم
مسلمانوں کی سائنسی تحقیق میں پسماندگی کے اسباب پر گفتگو کریں گے کہ مسلمان سائنسی تحقیق میں اب پسماندگی کیوں ہو گئے ہیں اور پسماندگی کا شکار کیوں ہو گئے ہیں، تو اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔